بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درلش ارطغرل جس نے دیکھا ہے انہوں نے کئی بار ایک لفظ سنا ہوگا، سفید داڑیوں والے، دا وائٹ بیئرڈز۔ اسی طرح ایک اور سیریز پایہ تخت سلطان عبدالحمید میں ان کا ذکر عہد لایار کے طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کا تاریخ میں ہیئت کے طور پر بھی ذکر موجود ہے، مگر ان کا اصل نام کیا ہے اور کیا یہ تمام ایک ہیں یا مختلف؟ اس ویڈیو میں ہم آج اس بارے میں جانیں گے۔ اصل میں یہ ترکوں کی انٹیلیجنشیا تھی۔ ان کا مقصد ترکوں کو مضبوط کر کے مسلم دنیا کو اس کی کمان میں لانا تھا۔ ہم اسے یقینی طور پر دنیا کی پہلی خفیہ تنظیم کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس تنظیم کے قیام کی ابتدا دیدے کورکوت سے شروع ہوتی ہے۔ دیدے کورکوت ترکوں میں ایک نہایت ذہین اور فتین شخص مانا جاتا تھا، اور ترک جرگوں کے مشکل معاملات اپنی ذہانت کی بدولت حل کرنے کی وجہ سے اس کا نام ایکسیکل پڑ گیا۔ ایکسیکل ترکی میں سفید داڑھی کو کہتے ہیں، یا پھر معزز بزرگ۔ ایکسیکلز یعنی سفید داڑھی والے اپنی عقل مندی کی وجہ سے ترکوں میں قابل احترام حیثیت رکھتے تھے، جو کہ ترکوں کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ جانتے تھے۔ 13ویں صدی کے مشہور مورخ رشید الدین ہمدانی کا کہنا ہے کہ دیدے کورکوت ایک حقیقی شخص تھا اور 295 سال تک زندہ رہا، اور انیلسر یعقوبی خان نے دیدے کورکوت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہیں ترکوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری ملی۔ آپ نے یہ فرمایا، تم یقیناً قسطنطنیہ کو بہترین رہنما اور بہترین فوج کے ذریعے فتح کرو گے۔ اور دیدے کورکوت نے وہاں سے واپس آنے کے بعد ممکنہ طور پر اوغز حکمران کو اس عظیم پیشن گوئی کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد اوغز حکمرانوں نے اس پیشن گوئی کو پورا کرنا اپنے فرض اور روایات کا ایک حصہ بنایا۔ اوغز حکمران اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتے اور انہیں سفید داڑھی والوں کی خدمت میں بھیج دیتے، جو کہ انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کسی نہ کسی خفیہ مشن پر روانہ کرتے یا کسی بھی قسم کی جاسوسی کا کام ان کے سپرد کرتے۔ مگر پہلے اس تنظیم کا نام سفید داڑھی والے نہیں تھا، پہلے اس کا نام بورو بودون تھا۔ ناظرین کرام، 608 عیسوی میں قائم ہونے والی اس خفیہ تنظیم کے بانی اوغز حکمران تھے، اور اس وقت ترک گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے آسمانی ترک۔ یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے آسمان نیلی چھت ہے، یعنی وہ ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ آسمان کی طرح پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ گوک ترک سلطنت دنیا میں ترکوں کی پہلی سلطنت تھی، اور بورو بودون نامی اس خفیہ تنظیم کی بنیاد وزیر بلگے تونیوکوک نے رکھی۔ تب اس کا کام دشمن ممالک اور قوموں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا، اور یہ صرف 50 افراد پر مشتمل تھی، اور تب اس تنظیم کا خفیہ نشان یہ بھیڑیے کا سر تھا۔ ناظرین کرام، ترکوں کی عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں ان سفید داڑھی والے درویشوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ سلطان علاؤدین کے قباد کے لیے بھی جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہی کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے بازنطینی سرحد پر ہجرت کر کے بسنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ، پھر ارطغرل غازی، اور اس کے بعد عثمان غازی بھی اس تنظیم کے ممبر رہے، اور عثمان غازی کی بہت سی فتوحات میں اس تنظیم کی جاسوسی کارروائیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ناظرین کرام، اس تنظیم نے سلطان علاؤدین کیقوباد کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کے تحفظ کے لیے جاسوسی کارروائیوں کے علاوہ کچھ خفیہ گروپس بھی بنائے، جن کے ارکان بہت سے مذہبی شیخ، حکمران اور سلطان تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کے سرپرست آہی ایوران تھے، جن کے نام پر بعد میں درویشوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ چلا، جنہیں آہی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ان کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ناظرین کرام، 1288 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی اس خفیہ تنظیم کے سربراہ بنے۔ اپنے والد ارطغرل غازی کی چھوڑی ہوئی 4800 مربع کلومیٹر کی جاگیر کو عثمان غازی نے 16000 مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا، اور ان کی فتوحات میں اس تنظیم نے ان کی کیسے کیسے اور کن موقعوں پر مدد کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سلجوقی اور عثمانی اپنے فیصلوں میں ان سفید داڑھی والے درویشوں کی خفیہ معلومات سے بہت زیادہ مدد لیا کرتے تھے۔ سفید داڑھی والے درویشوں کی خفیہ معلومات کے بغیر وہ کسی بھی مہم پر روانہ ہونے سے بھی گریز کیا کرتے تھے۔ سفید داڑھی والے درویشوں کے مقرر کردہ سپاہی بھیڑیوں کی طرح سراغ تلاش کرتے، مشاہدہ کرتے، اور اگر ممکن ہو تو چھاپا مار کارروائی سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔
ترکوں کی فوج میں 4 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ پہلے جنگجو جو کہ اکنجی کہلاتے تھے اور ہر جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑتے اور ثابت قدم رہتے۔ اس کے بعد ڈرلر جو کہ جنگوں کی خفیہ حکمت عملی ترتیب دیتے، پھر عام سپاہی جو کہ احکامات پر عمل درآمد کرتے، اور اس کے بعد پوشیدہ لوگ جو انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں۔ ترکوں کی انٹیلیجنس نیٹ ورک میں کام کرنے والے بعض لوگ ایسے تھے جنہیں بچپن ہی سے ان دور دراز مقامات پر بھیج دیا جاتا تھا جہاں کی جاسوسی کروانا مقصود ہوتی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سفید داڑھیوں والی یہ تنظیم آج تک موجود ہے۔ عثمانی دور حکومت میں وہ عمارتوں پر اپنے یہ نشانات لگاتے اور وہ خود کو سفید داڑھی والوں کے بھیڑیے کہتے، اور عثمانی دور حکومت میں قزل علما کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے اپنی جانیں وار دینا ہی ان کا پہلا اور آخری مقصد تھا۔ قزل علما یعنی سرخ سیب کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، میں انشاءاللہ اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ سفید داڑھیوں والی اس تنظیم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سلطان فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تب یہ تنظیم زیر زمین چلی گئی، کیونکہ عثمانی سلطنت تب اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ دنیا پر حکومت کر سکے۔ ان کا نشان 3 ہلالی سرخ پرچم تھا۔ یہ پہلی تصویر ہیئت کا نشان ہے۔ دوسری تصویر سلطان فاتح نے 1452 میں ڈیزائن کی۔ تیسری تصویر پائے تخت سلطان عبدالحمید سے لی گئی ہے اور چوتھی تصویر درلش ایرترل سے۔ سلطان محمد فاتح نے 1463 میں جو قلعہ تعمیر کیا وہ سفید داڑھیوں والوں کے نشان جیسا ہی تھا۔ جب غیر مسلم حملہ آوروں نے خراسان، وسطی ایشیا اور قفقاز کو فتح کیا تب انہوں نے سفید داڑھیوں والوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ انہیں مزاحمت کرنے والے لیڈر سمجھتے تھے۔ سفید داڑھیوں والے عمارتوں پر یہ نشان لگا کر خود کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہ نشان تاریخ میں ان کی موجودگی اور ان کے بارے میں مضبوط قیاس آرائیوں کا ثبوت ہے۔ شاید اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مسلمانوں پر غیر مسلم قابض ہو گئے اور حکومت کرنے لگے تب یہ لوگ کہاں تھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی انسان تھے۔ کئی بار ان کی جاسوسی اور خفیہ معلومات کام نہیں کرتی تھی۔ سفید داڑھی والے عملی سیاسی میدان سے دور ہوتے تھے لیکن میدان جہاد میں لڑنے والے ترکوں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید نے بھی ایسی ہی خفیہ تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی مگر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ صحیح کام کے لیے صحیح آدمی اس طرح نہ تلاش کر سکے تھے جیسا کہ صدیوں پہلے کے اوغوز حکمران کر سکے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت استعماری طاقتوں کی سازشیں عروج پر تھیں اور ان سازشوں میں عرب مسلمان حکمران بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو سلطان کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج بھی ترکی کے صدر کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں وہ ان سفید داڑھیوں والوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بحیثیت انسان میرے اس تحقیق میں کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی رہ سکتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر میری ویڈیو میں دی گئی معلومات میں کوئی غلطی نظر آئے یا اس کی تاریخی حوالوں سے کوئی درستگی کرنا چاہے تو میں مشکور ہوں گی۔